أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی انہی باتوں سے، اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے بالکل بے خبر ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، ترجمہ آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم فساد برپا کرنے والے نہیں بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ یہ لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، امام سدی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ فساد برپا نہ کرو، اس سے مراد منافقین ہیں، جو منافق لوگ تھے، اور فساد سے مراد ان کی معصیت، ان کا کفر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ معزز سامعین کرام، امام ابو جعفر الرازی نے امام ابو العالیہ سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فساد برپا نہ کرو، تو یہاں پر فساد سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کیونکہ منافقین کا جو فساد تھا وہ ان کے کفر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ہی مبنی تھا۔ مزید امام ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے یا اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا لوگوں کو حکم دیتا ہے تو یقینی طور پر وہ زمین میں فساد ہی برپا کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی وہ عام ہے، چاہے ہر وہ کام، کوئی بھی کام ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہو، اگر انسان خود بھی وہ کام کرتا ہے تو وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، کیونکہ اس پورے روئے زمین کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ سامعین کرام، امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان لوگوں کو کہا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا انہی کاموں کو وہ لوگ کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض ان کے اوپر عائد کیے تھے ان فریضہ کو وہ لوگ ضائع اور برباد کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین میں شک و شبہ کرتے تھے کہ جس دین کی تصدیق اور جس دین کی حقانیت کے اوپر یقین کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگ مومنین کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھٹلاتے تھے، اور جب بھی موقع ملتا ایمان والوں کے ساتھ ان کا رویہ بالکل ویسا ہی ہوتا تھا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو جھٹلانے والے لوگ جس طرح کا رویہ ایمان والوں کے ساتھ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کا رویہ وہ لوگ اختیار کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں کے بیان کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، لکھتے ہیں کہ زمین میں فساد اس طرح سے بھی برپا ہوگا، یا مسلمان زمین میں فساد اس طرح سے بھی برپا کریں گے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر غیروں سے دوستی کریں گے، غیروں سے محبت کی پینگیں بڑھائیں گے، غیروں سے دلی لگاؤ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ انفال آیت نمبر 73 میں بیان فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست بن چکے ہیں، اور اے ایمان والو، اگر تم لوگوں نے یہ کام نہیں کیا
یعنی ایمان والوں نے ایمان والوں سے محبت کو نہیں بڑھایا تو زمین میں بڑا فساد پیدا ہوگا۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ بہت پہلے نازل ہوئی، لیکن آج کے ڈیٹ میں دیکھیں گے مسلمانوں کے خلاف کسی بھی بات کے اوپر غیر ہر وقت متفق ہیں، اور مسلمان اپنی مسلمانیت کے باوجود آپس میں انتہائی اختلاف و انتشار کا شکار ہے، چاہے ملکی پیمانے پر لے لیجئے، چاہے عالمی پیمانے پر لے لیجئے، چاہے شہریت کے پیمانے پر لے لیجئے، چاہے جماعت و جمعیت کے پیمانے پر لے لیجئے، جتنا انتشار آج مسلمانوں کے اندر ہے وہ کہیں بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی وارن کر دیا ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ کفار و مشرکین آپس میں اے مسلمانوں اے مومنوں تمہارے خلاف ایک دوسرے کے دوست بن رہے ہیں، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بڑا فساد برپا ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر مومنین آپس میں اختلاف و انتشار کے بازار کو گرم کرتے ہیں اور مومنین کے علاوہ منافقین اور مشرکین سے محبت اور دوستی گانٹتے ہیں تو یقینی طور پر یہ بھی فساد کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق و کردار ایمان والوں کے لیے سب کے لیے عام کرنے کے لیے کہا ہے کہ ایک ایمان والا اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو تمام کے لیے عام کرے، لیکن ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ دلی محبت مومنوں کے علاوہ کسی سے نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 144، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلاف عذاب بھیجنے کے لیے کھلی حجت دے دو؟ اور اس آیت کریمہ کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک جو منافقین ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو دیکھیے ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا کہ مومنوں کے علاوہ غیروں سے دلی دوستی نہیں رکھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منافقین تھے اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی، یہ جو منافقین اس زمانے میں تھے اور آج کے زمانے میں بھی، جو منافقین صحیح معنوں میں منافقین ہیں وہ ایمان والوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، آپ چاہے سماجک سطح پر دیکھ لیجئے یا پولیٹیکل لیول پہ بھی آپ دیکھیے گا، جو مسلمان کہلانے والے جو لوگ ہیں وہ بظاہر مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن در پردہ ان کی تمام دوستیاں غیروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ان منافقین کا یہی رویہ تھا کہ ایمان والوں کے سامنے آ کر کے اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، اور جو ان کی اصلی حالت ہوتی تھی وہ ایمان والوں کے سامنے پوشیدہ ہوتی تھی اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اور اس کے جسٹ اگینسٹ میں، اس کے برعکس، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام رازداریاں، ان کی تمام چاہتیں، ان کی تمام دلی لگاوٹیں غیروں کے ساتھ تھی، اور یہ بہت بڑا فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے لوگو تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم فساد برپا نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیے جو مسلمان ہیں ہم ان سے بھی محبت کر رہے ہیں، دیکھیے کفار مشرکین ہیں ان سے بھی محبت کر رہے ہیں، دیکھیے اسلام لانے کے بعد جو فساد برپا ہوا تھا ہم چاہتے ہیں کہ یہ کم ہو جائے، ان کی بھی اصلاح کرنے والے ہیں، آپ کی بھی اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ دوہری چال چلنے والے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مومنوں کی بھی اصلاح کرنے والے ہیں اور کفار و مشرکین کی بھی اصلاح کرنے والے ہیں، ان کی بھی مدارات کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی مدارات کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی مل کر کے رہتے ہیں، ان سے بھی مل کر کے رہتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو کہ یہ لوگ فسادی ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ انتہائی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں اور کفر و شرک نے ان کے عقل پہ اور ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے یہ لوگ فساد کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، دونوں آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر امن و سکون صرف اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے ہی آئے گا۔ اس روئے زمین پر فساد اور بگاڑ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پامال کرنے سے ہی ہو رہا ہے اور ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار بنائے. نفاق جیسے برے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.